الذی اشتراہ من مصر، تو یوسف علیہ السلام یہاں سے مصر پہنچے اور مصر کے بازار میں فروخت ہوتے 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 بالآخر شاہی خاندان نے ان کو خرید لیا، کیوں خوبصورت بہت تھے۔ تو بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خرید لیا، اس نے کہیں دیکھا ہوگا، خرید کے اچھی قیمت پہ لے آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا اکرمی مسواہو، اس کا خوب اکرام کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، یا تو یہ غلام بن کے ہمیں فائدہ پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں تھی۔ بعض دفعہ بچے خوبصورت ہوتے ہیں نا تو انسان کا دل نہیں چاہتا اس کو غلام بنائے، انسان کہتا ہے یار یہ تو اپنی اولاد، تو اس نے آپشن دیا کہ بھائی بیٹا بھی ہم بنا سکتے ہیں ورنہ ہمارا خادم بن کے خدمت کرے گا۔ اللہ فرماتے ہم نے یوسف کو اس طرح ٹھکانہ دے دیا، ولما بلغ اشدہ، جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا یوسف علیہ السلام نے، ہم نے ان کو علم اور حکمت دیا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ کیونکہ بے انتہا حسین تھے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات یوسف علیہ السلام کو دیکھا، پوری کائنات میں انسانوں کو اللہ نے جتنا حسن بانٹا ہے اکیلا آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا ہے۔ یعنی آپ تصور کر لو نا، کوئی دنیا میں حسین سے حسین دیکھو، اس کو کروڑوں سے ضرب دے دو آپ۔ ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے نا، معجزے کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کو عاجز کر دے، آپ یہ کام کر نہیں سکتے، آپ کی عقل حیران ہو جائے کہ یار یہ ممکن نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بناتے، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے زندہ ہو جا، زندہ ہو جاتا، تو عقل حیران ہوتی ہے نا یار یہ کیسے ہو رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ان کا حسن، اتنے حسین کے دیکھ کے انسان یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹے پیغمبر نہیں ہو سکتے، ان کو الگ سے گاڈ گفٹڈ ہے، یہ اتنا حسین ان کو بنایا کسی وجہ سے۔ تو اب ظاہر ہے اتنے حسین، تو ان جو بادشاہ کی بیوی کی نیت خراب ہوئی، اس نے دروازہ بند کر کے تالے لگائے اور یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ ابھی یوسف علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، اس وقت انسان کے جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں، اور پھر ایک مسافر بھی ہو اسے پتہ ہے کہ یہاں میرے لیے شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر بادشاہوں کی بیویاں اکثر حسین ترین عورتیں ہوا کرتی ہیں، بادشاہ لوگ تھوڑی بدصورت عورت سے نکاح کرتے، تو وہ بھی جوان اور بے انتہا حسین، اور کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ اس کی پیشکش کو مسترد کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہے۔ آپ سوچو اس سے بڑی کسی نوجوان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے؟ شیطان ایسے موقع پہ ورغلاتا ہے کہ بھئی اگر میں برائی کر لوں تو کیا کروں، میرے پاس حلال کا آپشن نہیں ہے، میں تو مسافر ہوں، پھر یہ عورت مجھے خود دعوت دے رہی ہے اور تالے بھی